اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قال قالو قال اس ایک نے کہا، قالا دو نے کہا، اور قالو سب نے کہا، اور قالت اس ایک مؤنث نے کہا، اور قالتا دو مؤنث نے کہا، اور کلنا سب مؤنث نے کہا۔ کلتا تو ایک مذکر نے کہا، کل تما دو نے کہا، کل تم سب نے کہا، کل تی تو ایک مؤنث نے کہا۔ یہ دیکھیں، ایک ہے کلنا اور ایک ہے کلنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ ایک الف آنے سے فرق ہو جاتا ہے، اس کو ٹھیک رکھتے کلنا ان سب عورتوں نے کہا، غائب یا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ان سب عورتوں نے کہا کلنا، اور ہم سب نے کہا کلنا۔ قالا اس ایک نے کہا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قلتو میں نے کہا، قلتنا تم سب عورتوں نے کہا۔ قالا اس نے کہا، یعنی انہوں نے فرمایا۔ کس نے فرمایا جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ یہ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی حتی تکون حردن او تکون من الحالکین، یا آپ بہت لاغر کمزور بیمار ہو جائیں گے، یا آپ جو ہے ہلاک ہی ہو جائیں گے اس غم کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں۔ تو اب انہوں نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انما کیا ہے جی؟ اننا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، اور جو ما ہے اس کو کہتے ہیں مائے کافہ۔ یہ اننا کے عمل کو ایک تو روک دیتا ہے۔ اننا کا عمل کیا ہے؟ انا اپنے اسم کو نسب دیتا ہے۔ انا جو ہے یہ اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں۔ کیسے نسب دیتے ہیں جی؟ جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اشہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے میں ہم جب پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، لیکن جب اذان میں وہی شہادت کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا آ گیا نا، انا آ گیا، انا تو اس نے نسب دے دیا، تو یہ محمدن سے ہو گیا محمدن۔ تو جیسے حرف جر آ جائے تو وہ اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی، علی کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو اس کے بعد آیا تو کیا بن گیا؟ محمد۔ ایسے چینج ہوتا ہے نا۔ تو انا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اسم کو نسب دے دیتا ہے۔ انا ما آیا، مائے کافہ آیا، تو یہ نسب والا معاملہ انا کا ختم ہو گیا، اس نے اس کو روک دیا۔ اب جو اس کا اسم ہے وہ اس کے بعد آنے والا اس پہ نسب لازم نہیں ہے، ہی نہیں، نسب آئے گا ہی نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انما جو ہے یہ حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ حصر کا مفہوم کیا پیدا کرتا ہے جی؟ کہ ایک آدمی نے فلاں ڈاکٹر ہے اور فلاں ہی ڈاکٹر ہے، تو اس میں کیا فرق ہوا ہے؟ اگر کہیں کہ فلاں ڈاکٹر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کی نفی نہیں ہے، اور بھی ڈاکٹر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں کہ فلاں ہی ڈاکٹر ہے تو اب باقیوں کی نفی ہو۔ اصل جیسے بریکٹ میں کرتے ہیں، حصار کہتے ہیں۔ کس چیز کو کہتے ہیں حصار؟ کہ کسی چیز کے ارد گرد حصار قائم کر دیا، یعنی باؤنڈری لائن لگ گئی ہے کسی چیز کے آگے پیچھے، اب اس کے اپنے حصار میں لے لیا، یعنی اپنے اس قابو میں لے لیا۔ صرف وہی، جیسے آپ کہیں کہ کسی چیز کو ہم کہتے ہیں ہائی لائٹ کر دینا، بریکٹ میں لے آنا تاکہ وہاں پہ نظر رہے، باقی چیزوں سے وہ ختم ہو گیا، اب صرف اسی پہ نظر ہے۔ انا ما جو ہی آیا تو اس کا مطلب ہے اب باقی باتیں ختم ہو گئیں، اصل جو آگے سٹوری بیان ہونے لگی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، صرف اس میں ایک صرف کا مفہوم آ جائے گا، اور بے شک کا تو آئے گا ہی صحیح، کیونکہ انما ہے تو بے شک اشکو، اب یعنی باقی کہیں پہ بھی اس شکوے کی کہیں پہ کوئی اور گنجائش نہیں، اب اس کی ایک ہی صورت رہ گئی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے۔ انما سے شروع ہو رہا ہے کہ اشکو، کیا اس کا جی مادہ ہے؟ یہاں اس کو شین کاف اور واو،
شکا یشکو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں سے آئی؟ کون سی شکایت؟ اس کا مطلب ہے شکا یشکو کا بیان کرنا، اور اشتکا یشتکی میں آئے گا تو وہاں پہ اس کے معنی تھوڑے سے مزید کھل جائیں گے، فریاد کرنا۔ تو بیسیکلی ہے کسی چیز کا شکا یشکو، یعنی آدمی کوئی چیز اپنی حالت کسی کے سامنے بیان کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے، واضح کر کے بیان کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اپنی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے کوئی اپنی بے بسی کا اظہار کسی کے سامنے کرتا ہے کہ میری اس وقت حالت کیا ہے۔ تو شکا اس نے بیان کیا، یشکو وہ بیان کرتا ہے، تشکو تم بیان کرتے ہو، اشکو میں بیان کرتا ہوں، اور نشکو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو فعل مضارع کی کتنی علامتیں؟ یہی یتان، یہ تے حمزہ اور نون۔ تو حمزہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ واحد متکلم کو۔ نون کس چیز کو کرتا ہے؟ جمع متکلم کو۔ اور تا جو ہے یہ دو چیزوں کو کرتا ہے، کس کس کو؟ ایک مخاطب کو کرتا ہے، مخاطب یا حاضر، اور دوسرا مؤنث کو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، اور جب اس کا حاضر کا بھی ہے اس میں بھی، تو اس کو کرتا ہے۔ اور یشکو غائب کا، جو بندہ موجود نہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یشکو وہ بیان کرتا ہے، یعنی وہ جو بندہ یہاں پہ موجود نہیں۔ تو اشکو واحد متکلم ہے، میں بیان کرتا ہوں یا میں فریاد کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں۔ ہاں تو اللہ کے سامنے اس نے بیان کیا نا، تو میں بیان کرتا ہوں، اشکو، تو انما اشکو۔ تو اب اس کے اندر حصر کا مفہوم کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ آیا نا تو صرف کے مفہوم میں آ جائے گا، کسی اور کے سامنے نہیں۔ پچھلی دفعہ جب بچوں کے سامنے بات کی تو تولا عنہم، وہ جو بات انہوں نے کی نا، یا اسفا علی یوسف، وہ بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیا، بچوں کے سامنے وہ بات بھی نہیں کی۔ تو اشکو میں بیان کرتا ہوں، تو انما اشکو بے شک میں تو فریاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، انما اشکو بے شک میں بیان کرتا ہوں یا فریاد کرتا ہوں۔ کیا چیز فریاد کرتا ہوں؟ بسی، بے سے مانا بسا یا بسو بسن، کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب ہے بکھیرنا، کسی چیز کو بکھیرنا، یا ایک اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے پراگندہ کر دینا۔ پراگندہ کس کو کہتے ہیں؟ بکھرنے کو۔ پراگندہ بال، کیا مطلب ہے جی؟ بکھرے ہوئے بال۔ پراگندہ اشیاء، یعنی جو کہ ایک ترتیب کے بغیر ہو، کوئی چیز ادھر پڑی ہے ادھر پڑی ہے، بکھری ہوئی چیز ہے۔ تو بسا یا بسو بسن بکھیرنا، پراگندہ کر دینا۔ قرآن میں آیا جی کہیں پہ اس کو؟ کہیں پڑھا ہے؟ کہاں پہ آیا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ دکا نہیں، سورہ قاریہ میں جائیں، سورہ قاریہ، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش مبسوس، مفعول ان کے وزن پہ ہے، بسا یا بسو سے مفعول ان کے وزن پہ، مبسوس مطلب بکھرا، بکھیرا ہوا، بکھرا ہوا نہیں، بکھیرا ہوا، بکھیرے ہوئے وہاں پہ آ گیا نا۔ ناس لوگ ہوں گے بکھرے بکھرے، پتنگوں کی جانب، کل فراش المبسوس، پتنگے بکھرے ہوتے ہیں، ایسے بکھرے بکھرے پڑے۔ تو بسا یا بسو بسن،
بکھیرا ہوا ہونا، پراگندہ ہونا، بکھرا ہوا ہونا. اور بسن سے یا متکلم ہو گیا. یہ ہوا کس چیز کو میں بیان کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، اشکو میں بیان کرتا ہوں. تو فاعل کون ہو گیا؟ انا. میں فاعل ہو گیا. بیان کرنا کیا ہو گیا؟ فعل. اب کیا چاہیے جی؟ مفعول چاہیے. کس چیز کو بیان کرتا ہوں؟ بسی. تو بسا اپنی پراگندگی، اپنا بکھرا ہوا ہونا، بے قراری نہیں، بکھرا ہوا ہونا. یعنی وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بکھر گیا ہوں بالکل، وہ بیان کر رہا ہوں. یہی آیت کس نے پڑھی تھی؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی، جب الزام لگ گیا حضرت عائشہ پہ رضی اللہ عنہ، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی فیصلہ نہیں، 1 مہینہ تک تو معاملہ رکا رہا نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ کہتی ہیں کہ مجھ پہ اتنی پریشانی تھی کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی. میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی بات کہتی ہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. یعنی وہ جو کیفیت ایک آئی نا، ٹینشن، پریشانی آ گئی، جھوٹا الزام آ گیا، تو اس کی وجہ سے میں وہ بات کہتی ہوں جو حضرت یعقوب نے کی. تو حضرت یعقوب بھی تو بکھرے ہوئے ہیں بیٹے کے غم میں، اس تکلیف میں گھلے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں، کیونکہ ایک وہ چیز رہ گئی ہے، وہ یہاں پہ میں آگے بیان کرتا ہوں. تو وہ جو میرا بکھر جانا ہے بسا، تو اس کو آپ کہہ دیں پراگندہ ہونا. اب یہ بسا آ گیا، بسن نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا پراگندہ ہونا، کس کا بکھر جانا؟ تو یا متکلم آ گیا، میرا، مضاف مضاف الیہ. حالانکہ یہ بسا ہے تو یہ حالت نصب میں، یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. میں کیا کس چیز کو بیان کرتا ہوں؟ اپنے بکھر جانے کو، اپنے بکھر جانے کو. وہاں اور حزنی، حزن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ غم. کون سا غم؟ قرآن حکیم میں اولیاء اللہ کے ساتھ ایک بڑی صفت آئی ہے، وہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حزن کس غم کو کہتے ہیں؟ جو لگ گیا بندے کو، جو جس سے آدمی گھل رہا ہے، پکا غم، تکلیف، غم. تو بسی و حزنی، یعنی حزن اصل میں کیا ہے؟ حزنا. حزنا، حزنا کیوں آیا جی؟ حالت نصب میں. یہ بھی یہ پہلا مفعول ہے اشکو کا. کس چیز کو بیان کرتا ہوں؟ اپنے پراگندہ ہونے کو، اپنے بکھر جانے کو میں بیان کرتا ہوں. وہ حزنا، یہ دوسرا مفعول اس کا آ گیا، اور یا متکلم حزنا آیا، حزنن سے حزنا ہوا، ہلکا ہو گیا، تو کیا بن گیا؟ مضاف. تو کس کا غم؟ تو یا متکلم یعنی اپنے غم کو بیان کرتا ہوں، یہ دوسرا مفعول ہو گیا. انما اشکو بسی و حزنی، میں اپنا بکھرا ہوا ہونا اور اپنے غم کو بیان کرتا ہوں، اس کی فریاد کرتا ہوں. اللہ، الہ کا کیا مطلب ہے؟ کی جانب، کی طرف. یہ حرف جر ہے، تو اس نے اللہ کو مجرور کر دیا. اللہ، اللہ کی طرف. قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. اللہ کی طرف سے یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی جانب، اللہ کے سامنے. تو اب اس صرف کو یہاں پہ اٹھا کے انما کی وجہ سے لے آئیں، صرف اللہ کے سامنے. میں اپنی فریاد اور اپنے غم کی فریاد کس کے سامنے کرتا ہوں؟
اور آپ کیا کہتے ہیں؟ سن فریاد پیراں دیا پیرا. آپ نے پھر پڑھی نہیں، بہو صاحب کا کلام نہیں پڑھا. تو سن فریاد پیراں دیا پیرا. ہاں میرا بھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا میسج کیا آ رہا ہے ہمیں کہ بھائی میں تو اپنی فریاد اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں. اچھا اس میں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں. میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی فریاد بیان نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کے علاوہ کو سن ہی نہیں سکتا. پہلی بات، سوال پہلا یہ ہے کوئی سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. چلو میں کہوں جی سن ہی سکتا ہے کوئی بندہ. آپ کو بندہ سامنے بیٹھا، اس کے سامنے اپنی فریاد رکھ دی، آپ نے کسی کے سامنے رکھ دی. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے میری فریاد وہ حل کر سکتا ہے جس سے میں بیان کر. حضرت یعقوب علیہ السلام پوری دنیا کے سامنے رکھ دیں جی میرا بیٹا گم ہو گیا، تو بیٹا مل سکتا ہے؟ ایک ہی بیٹا دلوا سکتا ہے، ایک ہی غم دور کر سکتا ہے، فریاد حل ایک ہی کر سکتا ہے، وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بڑی آس امید ہے، کیونکہ اسباب جو ہے نا، یہ اسباب، دنیا کس پہ چلتی ہے جی؟ اسباب پہ چلتی ہے. سورج ایک سبب ہے، ہوا سبب ہے، آکسیجن سبب ہے، لوگ سبب ہیں، گاڑیاں سبب. آپ نے گجر خان جانا ہے تو گھر سے گاڑی سٹارٹ کریں گے نا، گاڑی کیا ہے؟ سبب ہے، ایک ذریعہ ہے. سبب کا کیا مطلب؟ ویسے سبب کا کیا مطلب ہے؟ رسی. سبب رسی کو کہتے ہیں نا، رسی ہوتی ہے ذریعہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا ذریعہ. کہ رسی اس کو پکڑ کے تو آپ کھینچ لیتے ہیں. تو وہ ذریعے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اس کا مسبب کون ہے؟ اللہ ہے. مسبب الاسباب، سب اسباب اس کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو سورج فائدہ دے، اللہ چاہے تو آگ فائدہ دے، اللہ چاہے تو بجلی کام آئے، اللہ نہ چاہے تو کام نہیں. اللہ چاہے تو سگا بھائی کام آئے، اللہ نہ چاہے سگا بھائی بھی کام نہیں آتا. مشکل سے حالات میں آپ کھڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جی کہ صوفی افتخار صاحب مدد کریں گے، اینڈ ٹائم پہ وہ کہنے جی میں تو آج جا رہا ہوں کون سا ضلع، دوسرے ضلع میں جا رہا ہوں، تو دوسرے ضلع میں ٹریول کر دیں. تو بندہ کہے جی میں جی بڑی آس رکھی ہوئی تھی. میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھیج دے، اللہ جس کو مرضی بھیج دے، کیونکہ تمام اسباب اس کے ہاتھ میں. تو یہ انہوں نے سمجھایا ہے بھائی کہ دنیا جہان کے جتنے اسباب ہیں اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، ایک سنتا وہی ہے، دوسرا میری فریاد کو پورا کر بھی سکنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ کی. تو انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ و اور عالم عین لام میم مادہ ہے، علما یعلم. کیا مطلب ہے جی؟ علماً جاننا. اچھا یہ جب بنے گا فاعل کے وزن پہ آئے گا جاننے والا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ عالم. کسی چیز کے جاننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. اچھا علم جس کی ذات کا حصہ ہو جائے تو فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ آ جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ علیم. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت آپ نے قرآن حکیم میں بہت جگہ دیکھی، علیم، یعنی جاننا جس کی ذاتی صفت ہے. اچھا سپرلیٹو، یہ تو کمپیریٹیولی آ جاتا ہے علیم. سپرلیٹو آ جائے تو افعل، تفضیل کے وزن پہ آ جائے گا اعلم. عالموں کا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے جی. یا اللہ کے ساتھ آ جائے یا یہ نبی کے ساتھ آ گیا کیونکہ من اللہ کی وجہ سے ہے، تو یہ صرف جاننے والا. یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جیسے علیم ان سے عالم، کبیر بڑا اور سب سے بڑا اکبر، صغیر چھوٹا اور سب سے چھوٹا اصغر، اور حریص کسی چیز کی لالچ کرنے والا اور سب سے زیادہ لالچ کرنے والا احرس. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آ گیا عالم، تو اس کا ایک معنی ہے سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں. لیکن میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ ہے یہ صرف جاننے والا. یہ کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو عالم کا مطلب ہے عالم میں ہی جاننے والا ہوں، میں ہی جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ نہیں.
میں ہی جاننے والا ہوں. اور اس انما کی وجہ سے یہاں پہ بھی حصر آیا تو یہ ہی یہاں پہ بھی آ گیا. میں ہی، یہ عالم کی وجہ سے بھی ہی آیا ہے. انما نہ بھی ہوتا تو عالم کا مطلب یہی ہوتا کہ میں ہی جاننے والا. اگر یہ پچھلی آیت ہم معذوف کر دیں تو پھر ترجمہ بنے گا وَأَعْلَمُ ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. سب سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ ترجمہ بھی بنے گا کہ میں ہی جانتا ہوں. دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. تو میں ہی جاننے والا ہوں. من اللہ، من سے حرف جر، اور اس نے اللہ کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. الہ بھی حرف جر تھا، اس نے بھی مجرور کیا تھا، اور من نے بھی مجرور کیا. اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے. انہوں نے اپنی طرف علم کی نسبت نہیں کی. نسبت کس طرف کی؟ اللہ کی طرف کی. اور یہ کون سا علم ہے؟ علم وحی ہے. اللہ کی طرف سے جو علم مل رہا ہے مجھے، جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا. اب یہاں جتنے بندے بھی کھڑے ہیں، کیوں حضرت یوسف تو یہاں پہ موجود نہیں، تو ان میں وحی کس کے پاس آتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. باقی کسی کے پاس نہیں آتی. تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ میں ہی اللہ کی طرف سے جاننے والا ہوں. ان کے پاس تو وہی نہیں آتی نا، اس لیے یہ نہیں کہا سب سے زیادہ. اللہ کی طرف سے جاننے والا بس میں ہی. ما لا تعلمون، یہاں کس علم کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں کیا چیز جاننے کا ذکر کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ خواب یوسف کا. وہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے نا، وہ بھی پورا نہیں ہوگا، وہ بھی کہیں رستے میں ہوگا. اس نے پورا ہونا ہے. حضرت یوسف نے آنا ہے، اور یہ پتہ ہے کہ یہ بات ہونی ہے. یوسف علیہ السلام کہیں پہ موجود ہیں، اور یقیناً کسی ایسی حالت میں ہیں کہ جس جگہ جا کے یہ سارے اس کے سامنے گر پڑے. معمولی حالت میں نہیں ہے، تکلیف میں نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی توہین برداشت نہیں کرتا. یہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی توہین تک معاملہ چلا جائے. نبی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، پتھر مارے، ٹھیک ہے، لڑائیاں ہوئیں، زخمی ہوئے، ٹھیک، توہین نہیں. توہین کرنے والے کو برداشت، یعنی ایسے مقام پہ اللہ کے نبی، کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ جس کو آپ کہیں کو غلام بنا لیا کسی کو، یا کوئی ایسی صورت بن گئی، کوئی ان کے اوپر کوئی چیمپئن بن کے بیٹھ گیا، چلو میں آ گیا ہوں. یہ صورت نہیں بن سکتی. حضرت یوسف کو بھی انہوں نے بیٹا بنا کے گھر میں داخل کیا اور عزت دی ہے پوری کی پوری. تو وہ جو خواب تھا، اس سے پتہ ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ توہین کے زمرے میں تو نہیں لے کے جا سکتے. ہوں گے تو کسی اچھے مقام پہ، لیکن زندہ بھی ہیں اور ملنا بھی ہے، اور میں ملنا چاہتا بھی ہوں. اور یہ حضرت یعقوب کا امتحان بھی ہے اللہ کی جانب سے. تو میں ہی جاننے والا ہوں اللہ کی طرف سے. ما موصولہ، جو کچھ، لا نہیں، لا نفی ہے. تعلمون، یہی یعلم وہ جانتا ہے، اور تعلم تم جانتے ہو. اور واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی. تم سب جانتے ہو. لا تعلمون، تم سب نہیں جانتے ہو. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں ہی وہ چیز جاننے والا ہوں جس کو تم نہیں جان سکتے. مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنا جو بکھرنا ہے اور اپنا غم ہے وہ اللہ کے سامنے ہی بیان کرتا ہوں. چلے جی اب اس کو ایک روان دیکھ لیتے ہیں. کنعان اور مصر میں کتنا فاصلہ تھا؟ یہ کنعان موجودہ کیا ہے؟ یہ فاصلہ ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا. ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی اتنے دور تھے کہ کوئی ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی کہ فلاں ملک میں جو بادشاہ ہے وہ کون ہے. یہ تقریباً جی وہاں سے جو ہم نے یہاں سے نکالا تھا، یہاں سے سرحدیں ملتی ہیں، وہ 700 کلومیٹر سے اس وقت بہت بڑا شروع ہوتی ہیں، اور 1000 سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں. یعنی کہ کم از کم 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، یا 800 کلومیٹر، 900 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. اتنے دوری پہ تھے یہ. اب بھی ہے تو وہی ہے نا. یہ تو کنعان جو ہے یہ تو فلسطین کے اندر. ہاں جی، فلسطین. یعقوب علیہ السلام اس کے مطلب کنعان میں تھے. یہ فلسطین میں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر میں پہنچے. ہاں جی، قاہرہ میں پہنچے وہاں.
تو چلیں جی دیکھ لیتے ہیں. قالا تو حضرت یعقوب نے فرمایا انما بے شک اشکو میں بیان کرتا ہوں فریاد کرتا ہوں بسی اپنے بکھر جانے کو اپنی تکلیف کو وہ حزنی اپنے غم کو اللہ صرف اللہ کی جانب ہی بیان کرتا ہوں وہ عالم اور میں ہی جاننے والا ہوں من اللہ اللہ سے ما لا تعلمون اور جو کچھ تم نہیں جانتے. قولا کاف کو موٹا پڑھنا ہے 2 حرکتیں ہیں لا ایک حرکت انما نون کے اوپر شد ہے تو اس کو 2 حرکتیں کھینچ دینا ہے انما انما نہیں پڑھنا انما ٹھیک ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اچھا ما آگے ما کیا ہے مد اصلی ہے زبر کے بعد الف آ گیا اور اس کے بعد پھر آگے حمزہ آ گیا تو اس کو آپ نے 4 حرکتیں کھینچنا ہے. انما اشکو اشکو کو 2 حرکتیں ہو گئی اشکو بسی و حزنی یہ بھی مد اصلی 2 حرکتیں ہیں حزنی زے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا زے اس کو اور زال میں کیا فرق ہے جی زال ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ لگتی ہے از اور جبکہ زے جو ہے اس کو ادا کرتے ہوئے ہلکی سی سیٹی کی آواز از حزنی حزنی نی یہاں پہ کیا ہے زیر کے بعد یہ آ گئی تو یہ مد اصلی بنا آگے کیا آ گیا حمزہ تو اس کو بھی 4 حرکتیں کھینچ دینا ہے. وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ لام اللہ کا موٹا پڑھنا پیچھے زبر آگے إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ عین کو کہاں سے نکالنا درمیان حلق کے درمیان اعلم حلق کے درمیان سے نکالنا ہے وَأَعْلَمُ من اللہ پھر اللہ کا لام موٹا پیچھے زبر آ گئی اعلم من اللہ ما 2 حرکتیں لا 2 حرکتیں تعلمون پھر عین کو اور مو 2 حرکتیں تھیں لیکن یہ عارضی طور پہ ساکن ہوا تو اس کو 5 حرکتیں کھینچنا ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.